प्रोग्राम में बात करेंगे। कौमी असेंबली में आज भी फाटा इस्लाहात का बिल पेश ना हो सका। ऑपोजिशन जमातों के वॉकआउट से पहले कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सैयद खुर्शीद शाह ने खिताब किया, जिसमें उन्होंने कहा कि हुकूमत फाटा के इंजमाम के मामले को साइड लाइन कर रही है। कल वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की ज़ेर सदारत तमाम सियासी जमातों के पार्लिमानी रहनुमाओं की मीटिंग मुतवक्के है। वजीर आजम की ही अगर मजीद बात करें तो वो वजीर खारजा ख्वाजा आसिफ और वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ आज लंदन में थे, जहां उन्होंने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ से मुलाकात की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वजीर आजम ने कहा कि हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी और इंतखाबात वक्त पर ही होंगे। स्पीकर अयाज सादे के कल के बयान पर, जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्हें असेंबलियां अपनी मुद्दत पूरी करती नजर नहीं आ रही, उस पर वजीर आजम का कहना था कि वो स्पीकर साहब की जाती राय है। बोल बोल पाकिस्तान में खुश आमदीद महबूबीन से जी। मैं नुसरत जावेद 05126060227 और 28 हमारे टेलीफोन नंबर हैं, डिस्प्ले भी हो रहे होते हैं। आपको बताता रहता हूं कि जैसे ही आपको फ़ोन दिया जाता है आप राह रास्त टेलीविज़न पर होते हैं, लिहाजा फ़ोन मिलते ही अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और सिर्फ उसी मौजूद तक महदूद रहें जो ज़ेर बहस। आप चाहें तो हमसे सोशल मीडिया पे भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोल-बोल-पाकिस्तान1। अगर आप हमें ट्वीट करना चाहते हैं, हमारा हैंडल है बोल-बोल-पाकिस्तान_। बोल-बोल-पाकिस्तान@dawn-news.tv पर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। और अगर आप हमें इंटरनेट पे देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पे जाइए, वहाँ डॉन न्यूज़ का चैनल है, उस पर आप हमें बराह रास्त देख सकते हैं। गुलमी ने मेरे साथ मसला ये है कि कुछ चीज़ों पर मेरी सुई अटक के रह जाती है। कौन सी वाली? मैं उन्हें बार बार दोहराता रहता हूँ और आज बदकिस्मती से फिर वही दिन है कौन सा कि मुझे एक क्लिप जो है दोबारा दोहरानी पड़ेगी। वाक़या है अक्टूबर का। अक्टूबर में हमारे वज़ीर ख़ारिजा ख्वाजा आसिफ साहब क़िबला बिल्कुल अमेरिका तशरीफ़ ले गए थे। अमूमन ये होता है कि जब कोई वज़ीर ख़ारिजा अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट जाता है, वहाँ के वज़ीर से बात करता है, तो दोनों इकट्ठे बाहर आते हैं, वहाँ मौजूद सहाफ़ियों से को थोड़ी बहुत गपशप लगाते हैं और फिर हाँ, बिल्कुल। ये जो मुलाकात थी इस वजह से बहुत अजीब थी कि पाकिस्तान का नॉन नेटो एलाई, बहुत हमारा पुराना दोस्त मुल्क अमरीका, उसको मिलने हमारे इतने मायानाज वज़ीर ख़ारिजा गए और उनसे मुलाकात के बाद पतली गली से बाहर निकली। सही। वो ख़ुद तो चले गए, लेकिन उनके बाद जो वज़ीर ख़ारिजा साहब थे अमरीकी, उन्होंने वहाँ मुंतज़िर सहाफ़ियों को कहा, वो ज़रूर सुनवा दीजिए। Relationship and the U.S. relationship is extraordinarily important regionally, and as we rolled out the South Asia strategy, we spoke about it in a regional context. It is not just about Afghanistan. This is about the importance of Pakistan and Pakistan's long-term stability as well. We have concerns about the future of Pakistan's government too, in terms of them. We want their government. ये मैं बार बार इसलिए दोहराता रहता हूँ कि उसने कहा कि जी वो आए थे तो मुलाकात जो है वो सिर्फ और सिर्फ अफ़गानिस्तान तक महदूद नहीं रही। हम फ़िक्रमंद हैं पाकिस्तान के तवीलुल मुद्दती इस्तेहकाम के बारे में, और साथ ही ये कहा पाकिस्तान की हुकूमत की भी कि अल्लाह खैर करे कि पता नहीं तुम लोगों के क्या हालात हैं। इस हुकूमत जो वज़ीर ख़ारिजा साहब के पाई जी तुसी कदों तक को असी देश पर नॉट श्योर। ठीक, अब ये वाक़या है अक्टूबर के पहले हफ्ते का। उसके बाद नवंबर हुआ, नवंबर के बाद दिसंबर भी हुआ, और दिसंबर में अमरीकी वज़ीर दिफा भी यहाँ तशरीफ़ लाए। अब उनकी कम सी कम सा किस्म की गुफ्तगू हुई जिसकी तफसीलात हम लोगों को नहीं पता, चूँकि हम सहाफ़ी होते हैं और बहुत मेहनत करते हैं और हमारे ज़राए भी बहुत होते हैं, इसीलिए हमें सब पता है। बिल्कुल, इसीलिए हमें बिल्कुल कुछ पता नहीं होता। बहरहाल उसके बाद उम्मीद ये की जानी चाहिए थी कि यार अब इतने इंटरेक्शन हुए हैं, उससे पहले वज़ीर दाखिला गए थे, ये साहब यहाँ भी आए थे, तो यार कुछ ना कुछ को बात को बेहतर हो गई होगी। तो पहली मरतबा कुछ रोज़ पहले जो हमने अपने प्रोग्राम में जिक्र किया था, हमारे एयर चीफ साहब ने
اوہ یس، کیا اعلان کیا تھا؟ انہوں نے اعلان کیا تھا کہ اگر کوئی بھی ڈرون ہمارے اس میں آیا ایئر اسپیس میں بغیر بتائے ہوئے تو اس کو ہم شوٹ ڈاؤن کریں گے، جس میں امریکی ڈرون بھی بغیر بتایا کا لفظ کہا میرے خیال میں نہیں اچھا ڈرون تھا نا آپ کی میرے خیال میں، بلکہ نہیں وہ آپ کی تشریح تھی کہ جو بغیر بتائے اچھے والے ڈرون، کیونکہ ایک تو کوریڈور والا ہے، یا انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہ جو برا والا ڈرون آئے گا تو اس کو ہم گرائیں گے؟ نہیں، یہ کیا تھا کوالیفائی؟ نہیں، آپ کا تجزیہ وہ تو میں نے کہا تھا کہ میرا خیال ہے کہ شاید وہ یہ کہہ رہے ہوں گے. نہیں ہی سیڈ کہ اگر ہماری فضائی حدود میں کوئی ڈرون داخل ہوگا تو ہم اسے مار گرائیں گے. چلے تو اس سے ایک بات تو ثابت ہوئی کہ ہمیں کچھ نہ کچھ ٹف پوسچرنگ کرنی پڑی. ایئر فورس چیف صاحب کا یہ جو بیان ہے، میٹس صاحب نے کو بات کی ہوگی ایسے تڑی شڑی کی کوئی پاسبلی، تو غالباً پبلکلی یہ بتانا پڑا کہ پروان جی ذرا کچھ دن بعد آیا تھا ویسے ان کا بیان یہ والا، تو اس میں ٹائمنگ ہوتی ہے نا، اس طرح تو نہیں کہ ایک دم سے آپ کر دیں، کیونکہ غالباً ایک سیمینار تھا، اس سیمینار کو ذہن میں رکھتے ہوئے اور یاد رہے کہ بلکہ انہوں نے رائٹ انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں اب احکامات دے دیے گئے ہیں کہ اگر ایسا ہو تو آپ یہ کریں گے. یس، وی ہیو دا کلیئر انسٹرکشنز ایگزیکٹلی. اچھا، اب اس کے بعد پھر ہمیں یہ بھی جاننا چاہیے کہ یار امریکہ کی فکر مندی یا تو کچھ کم ہو گئی ہوگی یا بڑھ گئی ہوگی. لیکن آج کیا تاریخ ہے؟ آج 14. کل کیا تھا؟ کل 13 دسمبر. کل ہی، صرف کل گزرا کل امریکی وزیر خارجہ دوبارہ پبلکلی بولے ہیں. ایک اٹلانٹک کونسل ہوتی ہے وہاں کا، کافی مشہور تھنک ٹینک ہے، کافی تکڑے لوگ ہوتے ہیں وہاں. انہوں نے دوبارہ وہی تقریباً بات کی، میری ہی طرح سوئی اٹکی ہوئی تھی ان کی بھی. وہ سن لیں. That our concern is really about Pakistan's stability. Pakistan has allowed so many terrorist organizations to find safe haven within its territories, and these organizations are growing in size and influence, that at some point I have said to the leadership of Pakistan, you may be the target. They may turn their attention from Kabul and decide they like Islamabad as a target better. We want to work with Pakistan to stamp out terrorism within their boundaries as well. But Pakistan has to begin the process of changing its relationship with the Akani Network and with others. I understand that this is a relationship that has emerged, probably for, in their view, good reasons a decade ago, but now that relationship has to be altered. Because if they're not careful, Pakistan is going to lose control of their own country. جی جناب، اب وہ کل آپ نے ٹیکسن رول کہتے ہیں اس کو. ہاں جی بالکل، ڈرول اس کا ہے نا، وہ لمبا لمبا کھینچ کے جو بولتا ہے. ہاں اس طرح کی یہ بالکل ٹیکسن لے جائے. ہاں یہ is ٹیکسن نصرت صاحب، he is very much ٹیکسن. وہ جو نا آہستہ آہستہ. اب یہ کہ اس کی بات کو ویسے اس سے پلین سپیکنگ میں نے بات نہیں، بہت ہی سادی زبان میں اس نے کہا ہے کہ کیا کرتے ہیں آپ لوگ. ارے بھیا، اور پھر یہ عام اپنے دیکھنے والوں کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ وہ دوبارہ کہہ رہا ہے کہ وہ وقت قریب آ رہا ہے، وقت قریب آ رہا ہے جب پاکستان جو ہے is going to lose control. اپنے ہی علاقے میں ریاست پاکستان کا کنٹرول نہیں رہے گا. ویسے فیض آباد میں ہوا تھا. تو ہو گیا. نہیں ٹلرسن صاحب تھوڑا لیٹ ٹو دا پارٹی ہیں، لیکن وہ جن کے ساتھ ہوا ان کے پاس تو اسلحہ نہیں، وہ لینے تھی صرف کچھ آنسو گیس کے تھے والے لوگوں کے ساتھ ہوگا تو یہ تو دوسرے بھی اگر ہو گئے. ویسے تو ہم نے لوز کنٹرول حمید سیالوی صاحب اب تو لیتے ہیں عوام کے منتخب کرتا نمائندوں سے استعفے، لیکن وہ دوبارہ کل کہہ رہا ہے، گزرا کل اس نے کہا کہ کہیں انہیں کابل سے زیادہ اسلام آباد نہ اچھا لگے. کہتا ہے کہ جب میری ملاقاتیں ہوئی ہیں پاکستان کی لیڈرشپ سے تو میں نے انہیں کہا کہ بھائیو، وہ لوگ جو بھی کابل کی طرف نگاہ کیے ہوئے ہیں وہ کسی روز یہ سوچ سکتے ہیں کہ یار ہمارے لیے تو بہتر اچھا ٹارگٹ اسلام آباد ہے، تو پھر کیا کریں گے. بالکل، تو برائے مہربانی اس کی فکر کیجئے، اس پہ توجہ دیجئے. ہمارے لیے افغانستان سے زیادہ پاکستان کی سلامتی اہم ہو گئی. یہ کل گزرا کل. اب ایک امریکی وزیر خارجہ
جو وزیر خارجہ رہتا ہے یا نہیں آئندہ سال میں مگر یہ الگ کہانی ہے، لیکن یہ شخص ایک بہت بڑی تیل کی کمپنی کا سربراہ رہا ہے اور اپنی اس حیثیت میں اس کے دنیا بھر کے معاملات پر، چونکہ کاروبار وہاں پہ تیل نکالنا بڑی نگاہ رہی نہیں، اور جو بڑے تیل والے کنٹریز ہیں ان سے ان کے تعلقات بھی ان صاحب کے بہت زیادہ ہیں. یہ مطلب بڑے بڑے دنیا کے لیڈرز کو یہ جانتے ہیں پرسنلی. ایک تو پرسنلی جانتا ہے، دوسرا اس کے کاروبار کی نوعیت ہے اسی وجہ سے نا، بیکاز آف دیٹ اس کو یہ رکھنا ہے کہ یار یہاں پہ دھندا. چلیں بس بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو جو امریکی خارجہ سیکرٹری ہیں انہوں نے جو کل بات کی ہے اس پہ ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہے گا. فیس بک پہ جائیے، لکھیے بول بول پاکستان، ہمارے پیج کو لائک کریں. کوئی سوال ہو یا کامنٹ ہو لکھ کے ضرور بھیجیں. تو بیوی دہرانے کی بات صرف اتنی ہے کہ اکتوبر، نومبر، دسمبر بار بار کہے چلے جا رہا ہے. نمبر 1 یہ پاکستان کی سلامتی. نمبر 2 اس حکومت ٹھیک. اچھا، اب سلامتی ملک کی وہ اپنی جگہ ایک بہت سنجیدہ بات ہے. ساتھ میں حکومتوں کا ڈاواں ڈول ہونا ہوتا رہتا ہے، یہ کوئی اس میں کوئی ایشو نہیں. لیکن جب ایک خاص پرسپیکٹیو میں ہو تو سوچنا پڑتا ہے کہ یار یہ کیوں ہو رہا ہے. اچھا، اب وہ ادھر بیٹھ کے امریکی جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی آپ کی سلامتی، آپ کے ملک کی سلامتی کو کچھ خدشات ہیں. تو پاکستان میں قومی اسمبلی ہوتی ہے. سنا ہے یہ پاکستان کے جتنے ادارے ہیں ان کا سپریم ادارہ ہوتا ہے. اچھا، آئین میں لکھا ہے. ہاں، سب مان لیتے ہیں آئین کہتا ہے تو بس میں کیا کہوں. اچھا، اس کے ایک سپیکر صاحب ہوتے ہیں. ہاں جی. وہ سپیکر صاحب کل ہماری کولیگ منیزے کے ایک پروگرام میں آئے. صرف ایک جھلک دیکھ لیتے ہیں، ان کے چہرے پہ ہوائیاں اڑی ہوئی. بھائی سنوانا ذرا. آپ کو لگتا ہے کہ یہ اسمبلی اپنی مدت پوری کرے گی؟ اللہ کرے، انشاءاللہ کرے گی، مگر مجھے نہیں لگتا. ہائے، انشاءاللہ کرے گی پر مجھے نہیں لگتا. نہیں، اس سے تو کل لگتا تو نہیں پر شاید. ہاں، ہوپ فلی دیکھیں جی. اس سپیکر کو، قومی اسمبلی کے سپیکر کو اس ایوان کا کسٹوڈین، محافظ کہا جاتا ہے. یہ ایسے ہی ہے، ہم جس بلڈنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں باہر جو گارڈ ہیں ان سے میں جا کے پوچھوں کہ بھائی جان خطرہ تو نہیں، ہم اپنا پروگرام کر لیں گے، وہ یہ کہیں گا کہ انشاءاللہ، لیکن لگتا یہ وہ ہے. ٹھیک نہیں، آبویسلی مطلب ہی. اس کے بعد جس وقت یہ پروگرام ہو رہا تو سملٹینیسلی، کیونکہ یہ چونکہ پہلے ریکارڈ کر کے آ گئی تھی منیزہ، ظاہر ہے، تو پھر یہ شاہ زیب خانزادہ صاحب کے ساتھ ٹیلی فون لائن پر بھی تھے. اس میں تفصیلی خدشات. اب وہ خدشات کا جب ذکر کر رہے تھے تو بہت ہمارے بچپن میں جو ہمارے بزرگ جن کو فارسی پڑھنا ضروری ہوتا تھا تو وہ کوئی حکایت سنایا کرتے تھے. آج کے زمانے میں وہ تمہیں سیکسسٹ لگے گی کہ ایک آسٹریلیا سے کال اس وقت. جی السلام علیکم بھائی، آسٹریلیا سے کال. جی السلام علیکم سر، آصف خان عرض کر رہا ہوں آسٹریلیا سے. جی بھیا حکم. سر تھینک یو فار لیٹنگ می ان اینڈ فار یور. جی ہمارے لیے آنر کی بات ہے، آپ اتنی دور سے ہمیں بات کر رہے ہیں. سوری، میں نے کہا آنر کی بات ہے سر، آپ اتنے دور سے ہم سے رابطہ کر رہے ہیں. اور سر یہ بھی خیال رکھیں میرے پاس اس وقت رات کے 3 بجے ہوئے ہیں. جی جی سر بات یہ ہے کہ کل 2 باتیں مجھے کرنی ہیں. پرابلی مجھے تھوڑا سا لیوریج اس لیے دے دیجیے گا کہ میرا ٹائم زون آپ سے ڈفرینٹ ہوتا ہے. جی جی بالکل. یہ آپ کل 2 باتیں ہوئی. ایک تو اسپیکر صاحب جو ابھی آپ بات کر رہے ہیں ان کی تصویر آ رہی ہے سامنے کہ مایوس ہے. بھائی مایوس تو بہت ہیں ہم جو پاکستان میں ہو رہا ہے. ٹھیک. کس بات کا ہم رونا آ رہا ہے. ٹھیک. دوسری بات، کل ڈی جی رینجر صاحب کا بیان آپ نے سنا ہوگا کہ جی
کہ فلاں کو معاف کریں گے فلاں کو معاف نہیں کریں گے. بھائی آپ کون ہیں یہ ڈیسائیڈ کرنے والے؟ وہ چلیں بھیا وہ اب ایک نہیں دیکھیے آپ اس وقت آپ کا جو سوال ہے وہ واجب ہے, اس پہ توجہ دینی چاہیے, لیکن اس میں یہ ہے بھائی کہ اس وقت ہم دو مختلف موضوعات پہ سملٹینیسلی تو بات نہیں کر سکتے نا. بہت شکریہ, تو مجھے صرف اپنے موضوع پر ہی فکس رہنے دیجئے. آپ کی بڑی مہربانی کہ آپ نے آسٹریلیا سے کال کیا. میں عرض یہ کر رہا ہوں وہ کہانی آج کے زمانے میں وہ ذرا سیکسس ساؤنڈ کرے, لیکن یہ کہ ایک خوبرو خوش شکل تنہا خاتون سفر کر رہی تھیں, ساتھ میں ان کے ایک میری عمر کا آدمی تھا جس کے پاس کچھ سامان بھی تھا, کوئی جانور بھی تھا, زبردست ہوئی اور وہ اچھا کیا میں نے کہا کیا anyway please go on. I really want to know what happened. بڑھاپے کو تم نے کنٹروورشل کیا نہ کریں پلیز کنٹینیو. کیا بات کی انہوں نے سو. خیر بہرحال اس حکایت پہ جانے دو. نہیں پتا وہ حکایت کے مطابق وہ جو خاتون ہے وہ پورے سفر میں اسے کہتی رہتی ہے کہ بھی تم تو مجھے چھیڑو. ٹھیک, تو وہ بندہ کہتا ہے کہ میری یہ وہ یعنی مختلف پوائنٹس بتاتا ہے کہ بھئی ان وجوہات کی بنا پر یہ ممکن ہی نہیں ہے. تو وہ کہتی ہے اس حکایت کے مطابق کہ تم پھر یوں کرو گے, پھر اس طرح کرو گے, اس طرح کرو گے, یو ول ٹیک کیئر آف آل یور مجبوری, اور تم تو مجھے چھیڑو. پھر بھی ٹھیک ہے. اب یہ کسٹوڈین کو پوچھا کہ صاحب کیسے, تو کہتے ہیں میری چھٹی حص کہہ رہی ہے. اللہ معاف کرے. اب یعنی یہ وہی حکایت والی دوشیزہ ہے. بس مجھے نہیں پتا پر یس میری چھٹی حص کہہ رہی ہے. او خدا کا خوف کرو یار, اور کیا اس ملک میں ڈکے کی حالت ہے. نہیں سوچو, ایک طرف ابھی ہاؤس نیا نوزائیدہ ملک, اور سپیکر کون, مولوی تمیز الدین خان, گورنر جنرل غلام محمد اسمبلی توڑتا ہے, وہ برقع پہن کے رکشے میں بیٹھ کر کورٹ میں چلے گئے, بحال کروائی انہوں نے. وہ الگ بات ہے کہ اس کے بعد جو ہوا وہ جسٹس منیر صاحب بھی ہوتے تھے اور انہوں نے نظریہ ضرورت ایجاد کیا, ایسی ایجاد لیکن بی بی ایک ریزسٹنس تو شو کی. ٹھیک, یو رائٹ, ایک کسٹوڈین کا کردار تو ادا کیا. پوائنٹ ٹیکن. چلو یہ بات 200 سال پرانی لگے گی, ابھی کچھ روز قبل کی بات ہے. اگر تاریخ کے تناظر میں دیکھو, سید فخر امام ان کو ہٹانا پڑا کہ میں کسٹوڈین ہوں ہاؤس کا, رائٹ, چھوڑو, وہ پرائس پے کرنی پڑتی. وہ بھی آپ کو ایک بڑی اگر الگ سے مثال لگے. میں چھوٹی سی بات بتاؤں, یہ اتنا احسان فراموش شخص ہے یہ جو راولپنڈی پہ بیٹھ کے ٹان ٹان کرتا ہے. کیوں سید یوسف رضا گیلانی, اسپیکر نیشنل اسمبلی. اسمبلی کا رول تھا جو آصف علی زرداری کی سہولت کے لیے بنایا گیا تھا غوثر ایوب کے زمانے میں, کہ اگر کوئی آدمی جیل میں ہوگا تو اگر قومی اسمبلی کا اجلاس ہے تو وہ وہاں آئیں گے. جب بی بی کی دوسری حکومت آئی تو وہاں پہ جو ہاکس تھے انہوں نے کہا کہ انصاف کو نہیں لانا کیونکہ یہ کلیشنکوف کے کیس میں. اچھا, لیکن وہ اسپیکر تھے. یوسف رضا گیلانی نے کہا میں اس وقت تک اسمبلی کے اجلاس کی صدارت نہیں کیا کروں گا جب تک اس کو نہیں لاتا. ٹھیک ہے, کیونکہ قانون تھا تو فالو کرنا چاہیے. ٹھیک, رولنگ پارٹی میں ہوتے, اور اس کے بعد چلے بریک لینی ہے بس. اچھا بھائی, چلے بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ہمیں ٹویٹ ضرور کیجئے, ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے بول پاکستان _ اچھا, اب مجھے یعنی کہ بالکل سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر آپ واقعتاً کنونسڈ ہیں کہ وہ گھر جس کے آپ کو آئین نے محافظ بنایا ہے, اگر وہ خطرے میں ہے تو وہ خطرہ کہاں سے ہے؟ آپ اپنی باقی 5 حصے بھی تو ذرا انہیں لائے نا. نہیں, بس چھٹی کہہ رہی ہے. آپ کی آنکھوں کے سامنے باہر کھڑے ہو کر آپ کے ہاؤس کے مسٹر محافظ, مسٹر سپیکر, مسٹر کسٹوڈین, یہ چوروں اور لٹیروں کی جو اسمبلی ہے جس میں خود ہے ہم نے چھوڑ دی, کیوں نہیں استعفے منظور کیے؟ اگر اس ہاؤس کے تقدس کی واقعی پرواہ تھی آپ کہیں کہ جی اگر آپ یہ کہتے ہیں تو کھل کر کہیں کہ جی آپ کو اس وقت کے وزیر اعظم کہہ رہے تھے نہیں یار استعفیٰ نہ قبول کری, ورنہ یہ استعفیٰ دے دیتے آپ.
آپ یہ کہتے کہ میں اس ہاؤس کا کسٹوڈین ہوں، باہر کھڑے ہو کر مجھے چور لٹیروں کی اسمبلی کا کسٹوڈین کہا جا رہا ہے، میں یہ اجتماعی تانا گالی برداشت نہیں کر سکتا۔ سر اگر آپ اس کے باوجود یہ چاہتے ہیں میں ان کے استعفے منظور نہ کروں تو سر میں اپنے عہدے سے استعفیٰ دے کر کونے میں جاتا ہوں، آپ کسی اور کو اسپیکر الیکٹ کر لیجیے۔ کیا آپ نے اس وقت کریکٹر دکھایا 2014 میں؟ نہیں۔ جب وقت تھا تو اس وقت کردار کیوں نہیں دکھایا؟ آپ نے جرت نہیں دکھائی، آپ نے تحفظ نہیں کیا اس ایوان کی عزت و ناموس کا۔ تب یہ کہ ہائے اللہ ہمیں کچھ ہونے والا ہے، میری چھٹی اس کہہ رہی ہے مجھے بچاؤ۔ میں کیوں بھائی، میں کیوں بچاؤں؟ گلوی نے کیوں بچائے؟ خلق خدا کیوں بچائے؟ ٹھیک، جب آپ نے خود ہی اس کی وہ نہیں کی تو پھر جب آپ کو گالی پڑ رہی تھی، جب آپ کے باہر کپڑے لٹکے ہوئے تھے، استعفے آپ کے پاس تھے، کہتے یس منظور منظور منظور۔ ہاں اگر ہے تو پھر منہ کھولیں، بتائیں کہ میں نے فلاں 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 موقع پر نواز شریف کو کہا کہ صاحب نہیں بہت ہو گئی، میں نہیں کر سکتا۔ تو آپ نے تو اس عہدے کی، جس طرح نواز شریف نے وزیر اعظم ہوتے ہوئے جے آئی ٹی کے سامنے جا کر وزیر اعظم کے عہدے کی توہین کی، اور آئندہ جو بھی وزیر اعظم ہوگا میری بات یاد رکھیں، وہ ایس ایچ او کے سامنے بھی پیش ہونے پر مجبور ہوگا، وقت آنے دیں، میں رہوں یا نہ رہوں اس دنیا میں۔ روایت دے گئے ہیں، یہ عہدوں کو بے توقیر کرتے ہیں، اور پھر ان کا خیال ہوتا ہے کہ ہم وہ جیسے معذور افراد نہیں، وہ بیچارے سڑک پر چادر بچھا کے بیٹھ جاتے ہیں، ہم گھر میں سو رہے تھے، سیلاب آیا، سب کچھ بہہ گیا، ہماری مدد فرمائیں، میری چھٹی حص کہہ رہی ہے کچھ ہونے والا ہے مجھے بچا لیں۔ او بھائی کیا کر رہے ہو بھائی، یہ کس بات کی داد فریاد کر رہے ہو؟ پھر آج وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ تو ذاتی ان کا بیان ہے جی، وہ ان کی رائے ہوگی، بھائی جو آدمی وزیر اعظم ہے یہ تو کہے گا نا، وہ وہاں کھڑا ہوا یہ تھوڑی کہے گا کہ ہاں، تاکہ وہ جس جہاز میں واپس آنا ہے اس کا پائلٹ ٹھیک ہے کہ نہیں جی وہ پیٹرول نہیں گا، وہ بگ سیریس ایشو ہو سکتا تھا کہ جی آپ تو جانے والے ہیں، تو ظاہر ہے وہاں کھڑے ہو کے یہی کہیں گے، سری لنکا لے جاتے ہیں۔ اور میں آپ کو ویسے بتا رہا ہوں، ان کو وہ جی اور استعفے بھی آئیں گے، ان کے ذہن میں کیا ہے مزے کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کیلکولیشن کیا کی ہوئی ہے کہ وہ کچھ انہوں نے دی ہیں۔ ایک تو ویسے ہی جو بھی ان لوگوں کے ساتھ ہے میں تمہیں بتا رہا ہوں 28 فروری کے بعد، تو میں آپ کو ایکسپلین کیا تھا کہ 28 فروری کے بعد بائی الیکشن کی ضرورت نہیں ہوگی، تو ان کو جس قومی اسمبلی کے بندے نے چھوڑنا ہے ان دن۔ یوب سے کال ہے جی، السلام علیکم۔ ہلو یوب سے جی کال ہے۔ ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ وعلیکم نصرت جاوید صاحب، میرے یہ گزارش ہے کہ آج کل کے جو سیاستدان ہیں عوامی مسائل پر توجہ دیا جائے۔ ہمارے بلوچستان میں بہت سے مسائل ہیں، کوئی توجہ یہاں پہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے۔ اچھا، ہمارا مطالبہ ہے کہ بلوچستان کے مسائل پر توجہ دی جائے۔ چلیں جی، بلوچستان کے مسائل پر توجہ دی جائے۔ ویسے سنا ہے کہ بہت توجہ دی جا رہی ہے، اور آپ کے صوبے کو تو ان دنوں ہماری نیشنل اسمبلی کے ممبران بہت کم ہے سر، 4 ڈسٹرکٹ پر ہمارا 1 ممبر ہے۔ سر وہ تو آبادی کے اعتبار سے ہی ہے نا، وہ تو اس کا کیا کریں، اس کے بارے میں بھی وہ کچھ بڑھانے کی بات ہو رہی ہے، تو وہ آئین سی پی کے بارے میں یہاں روپ سے کوئٹہ تک کوئی کام ابھی تک نہیں ہوا ہے، نہ روڈ بنا ہے سر، نہ کوئی انڈسٹری بنا ہے۔ اچھا جی ٹھیک ہے جی، ضرور سر ضرور سر، لیکن میری بدقسمتی جی اس وقت وہ تو اصولی صورت میں ہوگا نا کہ یہ پتہ چلے کہ کوئی حکومت ہے یا نہیں ہے، اسمبلی ہے یا نہیں ہے۔ وہ اسمبلی کا جو اسپیکر ہے بیچارہ وہ تو خود کہہ رہا ہے کہ وہ اس کی چھٹی حص کہہ رہی ہے کہ کچھ ہو جائے گا۔ لاہور سے کال ہے جی، السلام علیکم۔ ہلو لاہور۔ جی نصرت جاوید صاحب، حفیظ بات کر رہا ہوں لاہور سے۔ جی بھیا۔ ہاں جی، میں نے پوچھنا یہ تھا کہ کل جو
2 बजे सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ रहा है, तो जरा काइंडली जरा आप बताएं कि क्या इमरान खान क्वालिफाइड हो जाएंगे? क्योंकि हम जब भी बरमला में मैं देखता था तो आप कहते थे कि नवाज शरीफ जरूर होगा, हम नहीं मानते थे, लेकिन आपकी बात जो है ना, मैं बरमला में जब भी देखता हूँ आपकी बात बिल्कुल सही होती है। जरा काइंडली ये बता दीजिएगा। बात ये है कि देखिए फैसला कल आना है साहब, आपकी छठी होती है ना, मैं कैसे स्पेकुलेट कर लूँ, लेकिन ये गुलमीने मुझे कह रही है कि अगर स्पीकर कौमी असम्बली छठी हिस्स से बात कर रहा है तो मेरी छठी हिस्स मुझे बता रही है कि इमरान खान साहब को सत्ते खैर है। मेरी छठी हिस्स कह रही है, ये 5 छठी गलत भी हो सकती है, जो कि ज़ाहिर छठी है ना, मैं तो छठी की कह रहा हूँ, क्योंकि अब तो छठी हिस्स पे आप बात करके तो गुंजाइश फिर दलील देने की ज़रूरत नहीं है ना। और अल्लाह करे कि मैं दुरुस्त भी साबित हूँ, क्योंकि उसके बाद फिर अयाज सादिक साहब जिन खदशात का इजहार कर रहे हैं वो ठोस हो जाएंगे। उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब को अगर कल जो है वो क्लीन चिट मिल जाए तो उसके बाद वो कहेंगे कि मुझे इलेक्शन दो। हाँ, राइट। फिर वो अपने बंदों को कहेंगे इस्तीफा दो, वो सूबाई असेंबली के उनका तो यहाँ चला जाएगा ना मकाम कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें क्लीन चिट दे दी। सही, तो फिर अयाज सादिक साहब क्या करेंगे जब इस्तीफे आएंगे दोबारा से? तो शायद अगर ऐसा वो भी बात उनके जहन में हो कि इस्तीफे आएंगे, मतलब तो उसके बाद तो फिर जो है वो मेरा अपना ये ख्याल है कि अखलाकी एतबार से, सियासी एतबार से इमरान खान साहब का कद बहुत ज़्यादा बुलंद हो जाए। ठीक, कल अगर ऐसा हुआ, अगर मेरी छठी हिस्स के मुताबिक हो तो ब्रेक पॉज, उस पर भी ब्रेक है। अब तो फिर मेरी छठी हिस्स को दोबारा जगाना पड़ेगा। हाँ जी, मेरे ख्याल में ब्रेक के बाद चलें जी, वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद जब वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे, हमारे साथ रहिएगा। हमें ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है बोल बोल पाकिस्तान _ तो मैं सिर्फ अर्ज ये करना आपसे चाह रहा हूँ कि ये जो खदशात हैं, एक तो ये इस्लामाबाद से कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम नुसरत साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। नुसरत साहब, असल मसला ये है कि पार्लियामेंट को ताकत किसने देनी है? ताकत पार्लियामेंट को खुद पार्लियामेंट की जिम्मेदारी है जी। जब पार्लियामेंट अपनी कमजोरी जाहिर करेगी तो कोई दूसरा इसे ताकतवर नहीं बना सकता। बाद हमारे इदारों ने अपने आप को बहुत ताकतवर बनाया हुआ है, एहतसाब का उनका अपना निजाम है, इन्होंने अपनी गर्दनें दूसरे इदारों के हाथों में दी हुई हैं, इसलिए ये पार्लियामेंट मजबूत नहीं हो रही। भैया मैं यही अर्ज कर रहा हूँ, बोझ लिया जाता है सर, आए ना आए दिन इनमें से किसी एक को तो बोझ लिया जाता है और जब दूसरे देखते रहते हैं और फिर किसी और की बारी भाई साहब, लेकिन उसमें यह है कि इनका अपना कसूर है ना, मेरा तो नहीं है। ये लोग तो यही मैं तो आज के प्रोग्राम में मैं बुनियादी बात इस बात पे जोर दे रहा हूँ कि जनाब अयाज सादिक साहब, आप फ़ारसी हिकायत में बयान करदा दोशीज़ा की तरह तुम तो मुझे छेड़ोगे वाले खदशात का इजहार क्यों कर रहे हैं? अगर आप ये समझते हैं कि देयर इज़ अ ग्रेटर प्लान तो टॉक अबाउट इट। उसके बाद फिर आपका भी शुरू हो जाएगा एक रेफरेन, मुझे क्यों निकाला या ये कि हमें क्यों निकाला। भाई अगर कुछ है, अगर आप कह रहे हैं ग्रेटर प्लान है, देन टॉक अबाउट इट, फेस इट। और अगर आप में नहीं है हिम्मत, आप कह रहे हैं बहुत मायूस हो गया, सियासत छोड़ देनी चाहिए, तो दिस इज़ द टाइम। आपके जाने से मतलब आज अगर आप रिज़ाइन करते हैं तो कौमी असम्बली को इसी को फैसला करना पड़ेगा ना, क्या इसे नया स्पीकर इलेक्ट करना है या नहीं करना। चाहे इसके 4 महीने और रह गए या 3 महीने, तो पता चल जाएगा कि क्या इस असम्बली में मौजूद लोग इसको रखना चाहते हैं या नहीं। तो कम अज़ कम और कुछ ना करें तो सियासत से भी दिल उकता गया तो एक कैटलिस्ट का रोल करके इस तरह एक रूह फूंक दें मुर्दे में। इस्लामाबाद से कॉल। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। नुसरत जवेद साहब, क्या हाल है? खैरियत है? जी भैया ठीक है जी, आप फरमाइए। जी इश्तियाक साहब बोल रहा हूँ D12 से। जी भैया। हाँ जी, मैं कह रहा हूँ आपके पास भी कुछ चिड़िया है जो ये सारी खबरें आपको मिलती हैं? कौन सी खबर जी? अभी तक मैंने तो कोई खबर नहीं दी, मैं तो कोट करके बता रहा हूँ जो भी है। नहीं सर, ये जैसे बता रहे थे कि
अभी जो इलेक्शन के बारे में भी सुन रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। किसने कहा? तो आपका क्या ख्याल है? मैंने तो हरगिज़ ये नहीं कहा भाई, मैंने कब नहीं, कहा? आपने नहीं बताया, मैं वैसे बात बता। आपने नहीं, आपने देखिए, आपने मुझसे बराह रास्त सवाल किया तो मैंने आपको कहा कि भाई मेरे पास कोई चिड़ी तोता नहीं है। मैंने तो एक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की बात सुनवा रहा हूँ आपको, और एक आपको कौमी असम्बली के स्पीकर साहब की रिकॉर्डेड उनकी आवाज़। एक साहब ने टेलीफोन किया था, मैंने कहा कि जैसे अगर स्पीकर साहब की छठी हिस्स है, मुझे भी छठी हिस्स इस्तेमाल करने की इजाज़त मिल जाए तो मैंने एक राय का इज़हार किया। उसके अलावा तो जी मैं तो भाई कोई इस किस्म की चिड़िया तोता, कोई तोता फाल नहीं है मेरे पास, बदकिस्मती है मेरी। अच्छा, अब मैं जो आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि अगर इस तरह भी हो तो आप एक बिग गेम में आप देखें, कौमी असम्बली से लोग इस्तीफ़े दे दें। मैं आज भी कहता हूँ कौमी असम्बली के नए इंतखाबात करवाए जा सकते हैं। कहाँ लिखा है आइन में कि एक ही रोज कौमी असम्बली और पंजाब असम्बली और बलूचिस्तान असम्बली और KPK असम्बली के? नहीं, कहीं भी नहीं लिखा। आप में दम भी तो हो ना। अगर आपका तो आलम यह है 311 उसमें से 3 लोगों ने पंजाब असम्बली छोड़ी है। 308 नहीं, मतलब सभी हैं। अब 308 के होते हुए शहबाज शरीफ साहब जो हैं, मैं कहता हूं कि और भी 20 आदमी छोड़ दें। हाँ, तो फिर भी उन्हें वो कहें कि नहीं जी मैं तो असेंबली की मुद्दत पूरी करूंगा। ठीक। अच्छा, मुराद अली शाह, सवाल ये है कि ये मुराद अली शाह बलोचिस्तान का सूबाई असेंबली का वजीर, पंजाब का वजीर आला, वो इमरान खान साहब को वजीर आजम मुंतखब करने के लिए इतनी जल्दी क्यों दिखाएंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, सबको असेंबलियां फारिग करनी है, सबको घर भेजना है, तो दोबारा कह रहा हूं एक मरतबा मेरे अजीज हमवतनों करना पड़ेगा, और फिर अदालत से वो लेना पड़ेगी उसकी, जैसे होता है नजरिया जरूरत वाली। उसके अलावा कोई तरीका है ही नहीं। तो कौन सी छठी हिस्स निकाल के बैठे हुए हो यार? कोयटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नसीर साहब। जी जी। सर नादिर शाह बात कर रहा हूँ। जी नादिर साहब। सर ये आज के हालात के बारे में जैसे खबर चल रही थी कि स्पीकर साहब बोल रहे थे कि कुछ होने वाला है, उसके लिए कुछ आपसे हाल करना था सर। नहीं जी, वो उनका खदशा है, मुझे तो कोई ऐसा, मैंने आपसे बताया फारसी की हिकायत, तुम तो मुझे छेड़ोगे। हया सादिक साहब शायद उकता गए हैं, बेजार हैं, वो कह भी रहे हैं उदास हूँ बड़ा, तो होंगे कि कोई निकाल दे उन्हें। अच्छा। मुझे तो कोई ऐसी, जब तक कोई हाड़ाहुड़ी पूरी ना हो, सारे मिल के इस्तीफे दें, उस सूरत में भी अगर 28 फरवरी से पहले देंगे तो वज़ीर आज़म डट के गए कि हाँ बाई इलेक्शन कराने हैं तो क्या कर लेंगे। सही। नहीं, चले, वक्त ख़त्म हुआ बस। आज के प्रोग्राम का हमारे हफ्ते का भी आखिरी प्रोग्राम है, मंडे को हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।